چہل میں ان سسکیوں کا کیا ہوتا. اور سب سے پہلے ایک بات سن لیں کہ کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں نعتیہ شاعری کے بعد، مگر ان کو سوچنا چاہیے آج وسیم رضوی، ملعون اور کئی ایسے افراد جو پیدا ہوئے ہیں اور جو آج ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقریری سے دور اختیار کی ہے. میں مدرسہ حمیدیہ بشیر العلوم کے جملہ اراکین، منتظمین، صدر، سیکریٹری اس محلہ اور مدارس کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس خطیب کو بلایا ہے کہ جن کی تقریر 2.5 سے 3 گھنٹہ اگر آپ سن لیں، پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جن کی گفتگو کو سنا جاتا ہے تو 20 منٹ آپ سنیں، اس کے بعد آپ خود احساس کریں گے، آپ کا ضمیر بولے گا کہ صدیوں اور برسوں کے بعد کوئی ایسا خطیب آیا ہے جس کی زبان سے صرف حضور کی حدیثیں نکل رہی ہیں. الحمدللہ. شہر مبارکباد دیتے ہیں، علاقہ مبارکباد دیتے ہیں، بستیاں مبارکباد دیتی ہے اس خطیب کی آمد پر جسے دنیائے سنیت حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہے. وہ تشریف رکھتے ہیں تمام تر ذکروں کے ساتھ، تمام تر رانائیوں کے ساتھ. اگر آپ سن لیں گے یقیناً تو آج آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا اور آپ کا شب بھر یہاں پر گزارنا یقیناً بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد گزرے گا انشاءاللہ. کیونکہ اس خطیب کے جو وقت اور حالات کے دکھتی ہوئی نبض پر انگلی رکھ کر کے خطاب کرنے والی ذات کا نام علامہ مفتی شہریار ہے. وہ نہیں ہے کہ جیسے جب چاہا 100 سال 10 سال پہلے کی تقریر کو پھر کہیں فٹ کر دیا، بلکہ جیسے حالات ہو، وقت نازک ہو، سسکتے ہوئے ماحول ہو، ہولناکیوں کا دور ہو، تباہیوں کا زمانہ ہو، اس زمانے میں علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ وقت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہتے ہیں ہر ایک بچہ سے کہ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا. اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا ہم اپنے خاندان کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو زندہ جلا دیا جائے ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں، مگر نبی کی عظمت کی بات آئے گی تو ہم اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. پورا مجمع دل لگائے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ یہ سوچ کر کہ لبیک کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، سرکار دو عالم پر گھر بار لٹا دیں گے. اور دلبر بھائی ایک شعر علامہ عقیل صاحب سنے کہ عشق آقا میں تکلم یہ تقیہ کیسا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حالات نہیں ہے، وقت نہیں ہے، سمجھوتا کر لیجئے. ہم نے کہا آزادی کے بعد سے انتظار کیا ہے. عشق آقا میں تکلم یہ تقیہ کیسا، مصلحت کیسی انا کیسی، بہانہ کیسا، وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا. ارے موت آتی ہے تو پھر موت سے خطرہ کیسا، بند یہ عشق کا دروازہ نہیں کر سکتے ہم، نبی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بس 2 شعر اس کے بعد علامہ شہریار رضا، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. بس 2 شعر. اتلم بعد ذالی کا زنیم، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے ماتحت میں شعر پڑھتا ہوں. وسیم ملعون نے کہا تھا کہ میں نے محمد کو پورا پڑھا، میں سمجھ نہیں پایا. میں سوچتا ہوں کم وقت، جب ابو بکر میرے حضور کو نہ سمجھ سکتے تو کہاں سے سمجھ سکتا ہے. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ حد عروج و مقام حضور کیا سمجھے، شہ امم کو بشر کا شعور کیا سمجھے. ایک شعر سن لیں کہ محبت کے ساتھ اس پاکیزہ دور میں کہ ناز لے کر کے وہ کہتا ہے کہ ہم محمد کو نہیں سمجھ پائے، ہم ان کو نہیں. انشاءاللہ آپ پوری تقریر ابھی 4 سے 5 دن پہلے پکھریرا میں سرکار محبہ کے اس میں جب حضرت کی تقریر ہوئی، یقین مانے 2.5 گھنٹہ گفتگو کی اور بچہ نوجوان ہر شخص اپنے آنکھوں میں آنسوؤں کو لیے ہوا تھا کہ کاش ایسی تقریر ہم پہلے سن جاتے اور ہمارے دلوں میں محبت رسول جمع آتی. اور بچہ یہ کہتا کہ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے. زلف دیکھی ہے نہ نظروں کی کھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. نہیں ہے اسے نہیں ہے یاد جنہیں بھی اصول آتے نہیں. بس یہ 4 مثال علامہ شہریار. دعائیں چاہتا ہوں علماء کرام کی.
उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़मीम। और शेर देखे कि नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं। अल्लामा गुलाम वाली साहब क़िबला, अल्लामा अकील अख्तर मिसबाही, सदर इजलास हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, हाफिज़ अख्तर साहब, जुमला उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ कि नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज़ फजूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। ये वही लोग हैं जो 3 तलाक के बाद भी अपना निकाह कराते रहते हैं, तब वसीम मलून जैसा बच्चा पैदा होता है। हाँ, आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ पूरा मजमा दिल लगाए, एक एक शख्स अपने हाथों को उठाए। खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, फख्रे हिंदुस्तान, तलीकुल लिसान, वाक़िफ़े तफसीर कुरान, सय्यद नेपाल हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा खान। और ये सोच करके कि ये पठान का टोला है, अशर गोरखपुरी ने कहा था कि थोड़ा सा बदज़बान हूँ मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूँ पठान हूँ मैं इत्तेफाक से, थोड़ा सा बदज़बान हूँ मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूँ पठान हूँ मैं इत्तेफाक से। आवाज़ सुन के आपने बूढ़ा समझ लिया, लेकिन अभी जवान हूँ मैं इत्तेफाक से। आवाज़ सुन के आपने बूढ़ा समझ लिया, लेकिन अभी जवान हूँ मैं इत्तेफाक से। इज़हार इश्क आपने ताख़ीर से किया, अब तो किसी की जान हूँ मैं इत्तेफाक से। आइए मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दिल लगाए, कोई हाथ नीचे न रहे। अगर हुजूर से मोहब्बत है, अल्लामा शहरियार, उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, उस खतीब का नाम है कि 4 बजे के बाद अगर जलसा टूटी हुई कश्ती के मानिंद बिखरता है, जब लोग सोने लगते हैं कुछ किसी कॉन्फ्रेंसों में, तब अल्लामा आसिफ इकबाल की आमद होती है और फिर लगता है कि जलसा ईशा के बाद शुरू हो रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को इस जलसे के अराकीन मुंतज़मीन ने बुलाया है। तो एक एक शख्स अपने हाथों को उठाए, मोहब्बत के साथ एक मरतबा पूरी ताकत के साथ कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं जिसका ईमान है कि हमारी जान से ज्यादा हुजूर की अजमत है, मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज्बे दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा, जो भी दुश्मन है मेरे आका का उसका जीना हराम कर दूंगा।